ہماری جہالت اور ہماری لا علمی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے غلبے اور فتح کے مفہوم ہی کو بدل دیا. ہم نے شکست اور ہم نے فتح کا مفہوم بدل دیا. یاد رکھیں حق کا نمائندہ، خدا را میرے الفاظ اپنے دل و دماغ پہ نقش کر لیں، حق کا نمائندہ، اللہ کا مخلص بندہ جب بھی باطل کے مقابلہ میں آتا ہے فتح اسی کی ہوتی ہے، چاہے اس کے جسم کا قیمہ ہو جائے تب بھی وہ فاتح ہے، اس کے ملک و ملت کا ستیہ ناس ہو جائے تب بھی وہ فاتح ہے، اس کے روئے زمین پر ایک ٹکڑا زمین اس کے پاس نہ ہو تب بھی وہ فاتح ہے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے یقتل، قتل ہو جائے، اس کا جسم کا قیمہ ہو جائے، یغلب غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہمیشہ کے لیے اجر اور ہمیشہ کے لیے فتح اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے کے مقدر میں رکھی ہے. حق کا نمائندہ کبھی شکست نہیں کھاتا. ہاں، حق کا نمائندہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے، مرے تو شہید ہے. حق کا نمائندہ مرے تو شہید ہے، مارے تو غازی ہے، یہ وہ راہ ہے جس میں سرفرازی ہی سرفرازی ہے. یہ وہ راہ ہے جس میں سرفرازی ہی سرفرازی ہے. اور میرے بھائیوں، جو موجودہ حالات میں نے پیغام دینا ہے یہ ساری اس کی تمہید ہے. انتہائی اہم بات قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ عرض کرنی ہے. باطل اور حق کے مقابلے کی مختلف صورتیں رہی ہیں. پوری تاریخ عالم اور حق اور باطل کے مقابلہ کی پوری داستان ہمیں بتاتی ہے. کبھی حق اور باطل کا مقابلہ زبان کے ذریعے ہوا ہے. حق نے اپنی زبان کو حق کی اشاعت کے لیے استعمال کیا، باطل نے اپنی زبان کو باطل کے فروغ کے لیے استعمال کیا. حق اور باطل کا مقابلہ کبھی ہوا زبانوں کے ساتھ اور کبھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوا مال و دولت کے ساتھ. وہ بھی مال خرچ کرتا ہے، یہ بھی مال خرچ کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، میں مختصر عرض کرتا ہوں، حق اور باطل کے مقابلہ کی آخری صورت، حق اور باطل کے مجادلہ کی آخری صورت یہ ہے کہ حق کا نمائندہ بھی اپنی جان لے کے اور اپنا اہل و عیال کو قربان کر کے، اپنے وطن سب کچھ کو چھوڑ کے اپنی جان لے کے میدان میں آ جاتا ہے، اور جان لے کے میدان میں آتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کہ یا تو جان چلی جائے گی ورنہ حق کی صدا کو بلند کر کے رہوں گا. اعلائے کلمت اللہ کے لیے اپنی جان لے کے مقابلہ میں آ جاتا ہے، اور باطل بھی مقابلہ میں اپنی جان لے کے آ جاتا ہے. کفر کی فوجیں بھی آ جاتی ہیں، اسلام کے لشکر بھی آ جاتے ہیں، حق کے نمائندے بھی آ جاتے ہیں، باطل کے نمائندے بھی آ جاتے ہیں. پھر جو آپس میں جھگڑا اور مقابلہ ہوتا ہے، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، صورت یہ پیش آتی ہے، یقتلون، حق کے نمائندے قتل ہوتے ہیں، یقتلون، قتل کرتے ہیں، حق کے نمائندے جان لیتے ہیں، جان دیتے ہیں. یہ حق اور باطل کے مقابلہ کی سب سے آخری صورت ہوتی ہے کہ حق والے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں یا باطل کے جسموں کو برباد کر دیتے ہیں. یہ حق اور باطل کے مقابلہ کی سب سے آخری اور سب سے بڑی صورت ہے. بڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھتے جائیے.
حق اور باطل، اسلام اور کفر میدان بدر میں باہمی مقابلہ میں آتے ہیں۔ بدر میں اسلام کے نمائندے بھی شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوتے ہیں اور کفر کے نمائندے بھی جہنم رسید ہوتے ہیں۔ میدان احد کو دیکھ لیں، حق کے نمائندے بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنے جسموں کا قیمہ کروا دیتے ہیں اور مقابلہ میں آنے والے کفر کے نمائندوں پہ جھپٹتے ہیں اور ان پہ دیوانہ وار حملے کرتے ہیں۔ خندق کو لیجئے، حنین کو لیجئے، اور آخری اور سب سے بڑی جنگ تبوک ہے۔ یہ غزوہ بدر سے لے کے غزوہ تبوک تک 27 بڑی جنگیں ہیں، 27 بڑی لڑائیاں ہیں۔ وہ جنگیں وہ ہیں، لڑائیاں وہ ہیں جن میں سپہ سالار سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سپہ سالار آقا مولا ہیں، فوج صحابہ ہیں۔ مقابلہ میں کبھی اہل مکہ آتے ہیں، مقابلہ میں کبھی قریش آ جاتے ہیں، مقابلہ میں کبھی سارے کے سارے عرب اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں، مقابلہ میں کبھی روم کا عظیم لشکر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ 27 غزوات ہیں، 27 جنگیں ہیں کم و بیش، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، سپہ سالار بن کے تشریف لے گئے۔